آج مغرب کی بھی یلغار ہے، آج ہر طرف دنیا کی پرستش ہے، ٹی وی چل رہا ہے، گھروں کے اندر اینٹینا لگے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں جہاں ایمان بھی محفوظ نہیں ہے تو وہ کون سا طریقہ ہے جس سے کہ ایمان محفوظ ہو سکتا ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہم اللہ کے راستے پر قائم رہ سکتے ہیں، اللہ کے راستے پہ چل سکتے ہیں؟ یہ تین باتیں اگر آپ یاد رکھیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اچھے لوگوں کی صحبت، تیسرے اللہ نے جو پیغام دیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت، اسی کے پیچھے پیچھے رہنا، اس کے ساتھ اپنا وقت لگانا، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ تلاوت کے معنی ہے۔ اور تلاوت کے معنی یہ بھی کہ سنانا، اور اٹل چیز ہے یہ، کوئی بھی زمانہ بدل جائے، کیسے ہی ماڈرن زمانہ آ جائے، یہ اللہ کی کتاب ویسی کی ویسی رہے گی، اس کی ہدایت اسی طرح رہے گی جس طرح کے پہلے کی۔ یہ سمجھ کے اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنا چاہیے، یہ آج نازل ہو رہی ہے، ہم کو آج اس کو سمجھنا ہے، یہ ہم کو بتاتی ہے کہ ہم زندگی کیسے بسر کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کا مقصد دنیا نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو، اور جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہوں، ایسے لوگ تلاش کریں، ان کے ساتھ بن جائیں، جماعت بنائیں، سوسائٹی بنائیں، جمعیت بنائیں، تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان کے ذریعے ہمارے ایمان اور اس میں اضافہ ہو۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو ہم کو حق دیا ہے اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ بس یہ تین کام ایسے ہیں، یہ نسخہ ہے جس سے کہ اللہ تعالی ہم کو اس زمانے میں بھی، فتنے کے زمانے میں، دنیا پرستی کے زمانے میں، ہم کو ایمان کے راستے پہ قائم رکھ سکتا ہے اگر ہم اس آغوش میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو انہی تین چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔